اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وآل طیبین الطاہرین المظلومین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے عالم کے لیے جس نے ہم سب کو خلق کیا، وہی ہم سب کا پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں دامن محمد والے محمد سے منسلک کر دیا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ عز و جل کا جس نے ایک بار پھر فرش عزا پہ بیٹھ کر خاتون جنت، مادر حسنین، شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں اپنا پرسہ پیش کریں۔ آج 2 محرم کے دن رسول اللہ کا نواسا مولا علی مشکل کشا کا بیٹا مولا حسین کربلا میں دشت بلا میں پہنچ گیا۔ جب مولا حسین کربلا میں پہنچے تو 2 محرم کا دن تھا۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو سواری نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا، یہ کہہ رہا تھا مولا اس کے آگے نہ جائیں، مولا حسین یہیں پر ہی ٹھہر جائیں۔ جیسے ہی مولا حسین کربلا پہنچے سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ مولا جانتے تھے یہ کربلا ہے پر لوگوں کو یہ بتانا تھا۔ مولا حسین کربلا پہنچے، مولا حسین نے مولا عباس سے کہا عباس سواری کو باندھو۔ دوسرا گھوڑا اتارا گیا، مولا حسین اب آگے بڑھے مگر سواری آگے نہ بڑھی۔ تیسرا گھوڑا اتارا، وہ بھی آگے نہ بڑھا۔ مولا حسین ایسے کرتے 7 سواریوں کو بدلا۔ جب سواری آگے نہ بڑھی مولا حسین نے کہا لوگوں سے پوچھو یہ کون سی جگہ ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے۔ اتنی دیر میں ہوا چلی، اماری کا پردہ ہٹا، خاک اڑ کے بی بی زینب کے سر میں آ گئی۔ بی بی زینب نے اس خاک کو لیا، اس کو سونگھا تو کہا بھائی عباس میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ جیسے ہی مولا حسین آئے بی بی نے کہا اے ابا عبداللہ میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی تم سفر پہ جاؤ اماری کا پردہ ہوا میں ہلے تمہارے سر میں خاک آ جائے، اس خاک کو سونگھنا، اس خاک میں سے تمہارے بھائی حسین کی خوشبو آئے گی۔ بھائی حسین اس خاک میں سے تمہاری خوشبو آ رہی ہے، بھائی حسین اس خاک میں تمہارے لہو کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ آج ہمیں پرسہ دینا ہے جناب زینب کو اس کے بھائی کا۔ عزادارو آج بی بی فاطمہ یہاں آئی ہوگی اپنے بیٹے کا پرسہ لینے۔ جب مولا حسین نے لوگوں کو بلایا تو پتہ چلا کہ یہ تو بنو اسد کے قبیلے کے لوگ ہیں۔ مولا عباس نے کہا بنو اسد کے لوگوں کو بلاؤ۔ بنو اسد کے لوگ آئے، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے۔ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا کربلا۔ جیسے ہی نام کربلا آیا مولا حسین نے کہا ہم یہیں پہ ہی قیام کریں گے۔ بنو اسد سے پوچھا تم یہ زمین کتنے درہم میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا مولا حسین یہ زمین آپ کی ہے، یہ پوری کائنات آپ کی ہے، آپ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، یہ سب کچھ آپ کا ہے، مگر مولا یہ زمین مت لیجیے، اس زمین پہ کبھی کوئی نہیں بسا۔ مولا حسین نے کہا یہ زمین میرے خون کے بعد آباد ہو جائے گی۔ مولا نے وہ زمین خریدی ہے اور کہا اے بنو اسد کے لوگوں میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔
اے بنو اسد کے لوگوں، جب یہ لوگ ہمیں قتل کر دے، تم دیکھو کہ ہمارے لاشیں کربلا کے گرم ریت پہ پڑے ہیں، تو تم آنا خاک ہمارے لاشوں پہ ڈالنا۔ پھر کہا ایک اور وصیت کر رہا ہوں، جب کوئی زوار آئے، جب کوئی میرا ماتمدار آئے تو 3 دن ان کو کھانا اور پانی پلانا۔ تو آج ہم جو یہ سبیل پیتے ہیں، یہ لنگر حسین مولا حسین کی ہی وصیت ہے۔ عزادارو، پھر مولا نے فرمایا اے بنو اسد کے لوگوں، اب جاؤ اور تم اپنی عورتوں کو بیچنا۔ بنو اسد کی عورتیں آئیں، آپ نے فرمایا اے بنو اسد کی عورتیں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، جب یہ لوگ ہمیں شہید کر دیں گے، اگر تمہارے جو مرد ہیں وہ لوگوں سے ڈر کر ہمارے لاشوں پہ خاک نہ ڈالے، تو تم سب پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور خاک ہمارے لاشوں پہ ڈالنا۔ عزادارو، اور پھر کہا اپنے بچوں کو بھی بلاؤ۔ جب بچے آئے تو مولا حسین نے بولا اے بچوں، میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں، یہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے علی اصغر، یہ میری بیٹی ہے سکینہ۔ جب یہ لوگ ہمیں شہید کر دیں اور ہمارے لاشیں کربلا کی تپتی ریت پر پڑے ہوں اور تمہارے ماں باپ ہمارے لاشیں پہ خاک ڈالنے سے ڈرے، تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا اور ہمارے لاشیں پہ خاک ڈالنا۔ بچے رونے لگے، کہا مولا حسین آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا میں زہرا کا بیٹا، 3 دن کا پیاسا، کربلا کی تپتی ریت پہ میرا لاشا ہوگا۔ اللہ قوم ظالمین۔